سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے 129 کا مطالعہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کیجیے، اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کیجیے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول فرما لے، یہ خدمت ہماری طرف سے ہائے 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 ہائے۔ توجہ کرو درویشو، قرآن اور اللہ کے دو نبی ادب سمجھا رہے ہیں، قرآن اور اللہ کے دو نبی ادب سمجھا رہے ہیں کہ تم جتنی مرضی بڑی خدمت کر لو، ساتھ ساتھ عاجزی والا بول بولتے جاؤ کہ قبول کر لیجئے گا۔ کیا لائق بارگاہ تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ کے لائق تو نہیں ہے، احسان ہوگا قبول کر لیجئے گا۔ کیا احسان ہوگا قبول کر لیجئے گا، یہ ادب سمجھا رہا ہے نا، اللہ کا قرآن ادب سمجھا رہا ہے کہ خدمت جتنی مرضی بڑی کرو، ساتھ ساتھ ادب کے بول بولو کہ یہ آپ کی بارگاہ کے لائق تو نہیں جو میں کر رہا ہوں، بس قبول کر لیجئے گا۔ اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اے میرے رب، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی ہم کمزور ہیں، تو قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کے صلے میں ہمیں کیا دے، کیا صلے میں کیا مانگنے لگے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب، ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کے رکھیے گا، ہم جہاں جائیں آپ کو مانیں، آپ کی مانیں، آپ کے رستے پر چلیں، اپنا فرما بردار بنا کے رکھیے گا، اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی نعمت اور سعادت نہیں، اپنا فرما بردار بنا کے رکھیے گا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ہمیشہ ایسی امت رکھیے گا جو آپ کو مانے اور آپ کی مان کے چلے۔ یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں، ساری خدمتیں کر کے اللہ سے اللہ ہی کو مانگ رہے کہ تیرے بن کے رہیں، بس یہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، تیرے بن کے رہیں۔ واہ واہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اس گھر میں عبادت کیسے کرنی آ کے یہ طریقے سکھا دے، اور ہم پر رحم فرما، رحمت فرما، معافی عطا فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی دعا کیا کی؟ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اے اللہ میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے اس رسول کو بھیج دے جو خاتم النبیین ہوں گے، جو بولیے خاتم النبیین ہوں گے، اور جن کے مناصب کیا ہوں گے، منصب اور ذمہ داریاں کیا ہوں گی، فرائض کیا ہوں گے اس پیغمبر کے، اس رسول کے۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ پہلا کام کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے گا۔ توجہ رکھیں، میں تصوف کا مفہوم سمجھانے جا رہا ہوں قرآن سے۔ ان پر بولیے تیری آیتیں تلاوت کرے گا۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے گا، انہیں کتاب کی بولیے عالم بنائے گا، کتاب کا عالم بنائے گا۔ تیسرا والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کیا؟ چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن پاک کر دے گا، ان کے باطن بولیے۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ وہ جو رسول خاتم ہوں گے، خاتم النبیین، ان کے 4 بڑے منصب ہوں گے۔ کتنے؟ 4 بڑے مناصب، منصب ہوں گے۔ پہلا اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت، تلاوت آیات، کیا بولیے؟ تلاوت آیات۔ دوسرا منصب کیا ہوگا؟ تعلیم کتاب، کیا؟ تعلیم۔ تیسرا تعلیم حکمت، کیا بولے نا؟ تعلیم۔ اور چوتھا تزکیہ، چوتھا کیا؟ تزکیہ کہتے ہیں باطن کو پاک کر دینا۔
ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے برے اخلاق، دنیا کی محبت، طلب، حرص، طمع، لالچ اور حسد، نفرت، تکبر اور اس طرح کی تمام جتنی خرابیاں ہیں نا جن کا تعلق انسان کے باطن سے، سب سے پاک ہو جانا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ تزکیہ۔ بولے کیا کہلاتا ہے؟ تزکیہ باطن۔ تزکیہ باطن کو پاک کرنا۔ تو رسول اللہ کے کتنے مناصب ہیں بولیے؟ چار۔ پہلا ہے تلاوت کتاب، تلاوت، دوسرا ہے علم کتاب، دوسرا، تیسرا حکمت کتاب، کیا، چوتھا تزکیہ باطن، کیا۔ اب میری طرف توجہ کریں ذرا، جنہوں نے صرف کتاب کو تلاوت کرنے پر اپنی زندگی لگا دی انہیں قاری اور حافظ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ قاری اور جو اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں عالم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب جو حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا یا عالم ہو گیا، وہ نبی کا نائب نہیں بنا ابھی، کیونکہ نبی کا نائب بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ صرف کتاب کی آیتوں کی تلاوت یہاں تک کام نہیں چلے گا، صرف کتاب کا عالم بن جانا اس سے کوئی نبی کا نائب بن جاتا۔ اگلی دو چیزیں بھی اس میں پیدا ہوں، وہ کیا؟ حکمت، دنائی اور حکمت اس میں پیدا ہو، اور چوتھی چیز اس کا باطن پاک صاف ہو جائے۔ یاد رکھیں، جنہوں نے صرف کتاب کی آیتوں کے اوپر زندگی گزاری ہے وہ قاری اور حافظ ہیں، جو تعلیم کتاب کے اوپر چلتے ہیں وہ عالم ہیں، اور جنہوں نے تلاوت کو بھی لے لیا، علم کتاب کو بھی لے لیا، حکمت کو بھی اپنے اندر سمو لیا اور تزکیہ باطن بھی کر لیا، وہ ولی بن جاتے ہیں۔ وہ صرف عالم نہیں رہتے بلکہ ولی ہو جاتے ہیں۔ تو ولی وہ ہے جو تلاوت کتاب بھی رکھتا ہے، عالم کتاب بھی ہوتا ہے، حکمت کا بھی مالک بھی ہوتا ہے، اور تزکیہ باطن بھی رکھتا ہے۔ تزکیہ باطن بھی رکھتا ہے۔ تو جس میں یہ چاروں جمع ہو جائیں وہ صوفی ہے، اور یہ حال تصوف ہے۔ یہ حال کیا بولیے؟ ان چاروں چیزوں کا جمع ہو جانا تصوف ہے، ان چاروں چیزوں کا جمع ہو جانا طریقت ہے، ان چاروں چیزوں کا جمع ہو جانا کسی میں یہ تصوف، اور جس میں جمع ہوئی وہ صوفی ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ وہ صوفی اور درویش ہے۔